السلام علیکم عزیز طالبات، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے لیکچرز جو ہیں وہ ٹائم پہ لے رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی ریڈنگ اور ان کو جو ہے لرننگ دونوں آپ کر رہے ہوں گے۔ اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان ٹاپکس کو اچھی طرح سے یاد بھی کریں، ان کی آیات کو، اس میں ریلیٹڈ جو ہیں احادیث ان کو، اور کوئی بھی آپ کو اگر کوئی اس میں پرابلم ہے تو آپ اس میں کمنٹ کر سکتی ہیں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو۔ آج آپ جانتی ہیں کہ جو ہے ہفتے سے ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے احکام پردہ کے بارے میں، اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ کچھ رہ گئے تھے، آج ہم ان کو جو ہے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان میں سے یہ تھی ایک بات کہ پردے کے اعتبار سے 3 گروہ ہیں کہ کن لوگوں سے پردہ جو ہے کرنا ضروری ہے، کن سے ضروری نہیں ہے۔ نمبر 1، شوہر، اس کے سامنے کسی بھی وقت حجاب کی پابندی کے بغیر عورت آ جا سکتی ہے، اس سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ محارم رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے ستر کے ساتھ آ جا سکتی ہے۔ عورت کے جسم کا وہ حصہ جو ستر میں داخل ہے، جس کا کھولنا نماز میں جائز نہیں اور اس کا دیکھنا محرم کے لیے بھی جائز نہیں۔ انہیں جس چیز سے مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ حجاب اور پردے کا حکم ہے۔ جو جن سے آپ کا عورت کا رشتہ جو ہے وہ محرم کا ہو تو اس کے سامنے عورت ستر کے ساتھ آ جا سکتی ہے، لیکن عورت کے جسم کا وہ حصہ جو ستر میں داخل ہے، جس کا کھولنا نماز میں جائز نہیں اور اس کا دیکھنا محرم کے لیے بھی جائز نہیں۔ انہیں جس چیز سے مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ صرف حجاب اور پردے کا حکم ہے۔ ستر اور حجاب دونوں کی پابندی کے ساتھ جو ہے کن کے لیے ضروری ہے؟ نمبر 3 پہ غیر محرم کے لیے، ان سے کسی بھی وقت کسی بھی صورت کوئی مستثنیٰ صورت نہیں ہے، بلکہ پورے ستر اور حجاب کے ساتھ ہی عورت ان کے سامنے آ سکتی ہے، سوائے لباس کے اوپر پہنی ہوئی چادر یا برقع وغیرہ کے، یا کسی مجبوری کے تحت یا اچانک کوئی حصہ ظاہر ہو جائے۔ مردوں کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں کہ وہ عورت کی طرف بلا وجہ نظر کریں۔ جن رشتہ داروں کو پردے کے احکام سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: محارم، اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں عورتیں سوائے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل کی عورتیں، اپنے غلام، وہ زیر دست جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوئے۔ ان رشتوں کو پردے کے احکام سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، شوہر کے جن رشتوں کے داروں کے سامنے عورت بغیر شرعی پردے کے جا سکتی ہے وہ کون سے ہیں؟ ان رشتوں میں سب سے پہلے خاوند ہے۔ شوہر سے بیوی کے کسی حصہ جسم کا پردہ نہیں ہے، اگرچہ شرم و حیا والی جگہوں کو بلا ضرورت دیکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پردے کے مقامات پر نگاہ فرمائی اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا کیا۔ نمبر 2، اپنے باپ، اس میں دادا، پردادا، نانا سب شامل ہیں۔ نمبر 3، شوہر کا باپ، اس میں دادا، پردادا شامل ہیں۔ ددیال اور ننیال اور شوہر کے ددیال اور ننیال ان سب لوگوں کے سامنے اس طرح آ سکتی ہے جس طرح والد اور سسر کے سامنے آ سکتی ہے۔ اپنی اولاد اور لڑکے، اس میں پوتے، پڑپوتے، نواسے، پڑنواسے سب شامل ہیں۔ سگے اور سوتیلے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ شوہر کے وہ لڑکے جو اس کی دوسری بیوی سے ہوں۔ نمبر 6، بھائی، اس میں حقیقی بھائی کے علاوہ اخیافی بھائی جو ماں شریک بھائی ہوتا ہے، جن کی ماں اور آپ ایک ہی جو آپ کے بہن بھائی اور آپ ایک ہی ماں کی اولاد سے ہیں۔ اور علاقی بھائی، باپ شریک جو باپ کی طرف سے آپ کے بہن بھائی ہوں لیکن آپ کی والدہ سے نہ ہوں، یہ سب شامل ہیں، لیکن ماموں، خالہ، چچا، پھوپھی وغیرہ کے بیٹے شامل نہیں، جن کے لیے آج کل کزن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ انہیں بھی بے تکلفی کے ساتھ بھائی ہی سمجھنے لگے ہیں،
اور جو رویہ ہمارے حقیقی بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے انہی بھائیوں کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائیوں کے بیٹے بھتیجے یہاں بھی صرف حقیقی یا لاتی یا خیافی بھائی کے لڑکے مراد ہیں، جنہیں ہم عام طور پر عرف میں بھائی کہہ دیتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 8، بہنوں کے بیٹے بھانجے، اس میں بھی بہنوں سے حقیقی اور لاتی یا خیافی بہنیں مراد ہیں، ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جس حلقے میں عورت اپنی پوری زینت کے ساتھ آ جا سکتی ہے، اس میں یہی رشتہ دار شامل ہیں، ان کے علاوہ کسی کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اس حلقے کے علاوہ ایک عورت کو اپنی آرائش و زیبائش ارادے کے ساتھ یا لاپرواہی سے خود ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر پردے میں زیب و زینت کا مخفی رکھنا بھی شامل ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ سار اور سینہ وغیرہ کو چھپانا تو لازم ہے، اپنی چھپی ہوئی زینت کا اظہار ہاں وہ کسی بھی طریقے سے ہو جائز نہیں ہے۔ اور پھر کہ زیور کی جھنکار مرد نہ سنیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں ایسا زیور پہن کے باہر نکلا کرتی تھی کہ ان کی آوازیں مردوں کے کانوں میں پڑتی تھی، تو اسلام نے ان سے منع فرما دیا اور یہ فرمایا کہ زیور کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالی جائے کہ وہ آواز دینے اور بجنے لگے، یا ایک زیور دوسرے زیور سے ٹکرائے اور آواز دے اور دوسرے مرد سنیں اور وہ عورت کی طرف متوجہ ہوں، تو ایسی سب چیزیں ہی حرام ہیں۔ اور زور زور سے پاؤں زمین پر مارنے کی پابندی ہے عورت کے لیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو، لیکن وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو بہت زیادہ خوشبو جو ہے لگا رکھی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ گھر جا کر واجب غسل نہ کر لے۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت عطر لگا کر رستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں، تو وہ عورت ایسی ہے گویا اس کے لیے سخت الفاظ جو ہیں استعمال کیے گئے ہیں۔ اب اگلا ٹاپک ہے استئذان، تھوڑا سا اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ استئذان جو ہے مصدر ہے، استاذنا یستاذن سے استئذان مصدر ہے، ثلاثی مزید فی کے ابواب سے ہے۔ اور استئذان کے معنی کیا ہے؟ اجازت طلب کرنا شرعی طریقے سے۔ اسلام سے قبل استئذان کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ اسلام نے جس طرح زندگی کے تمام شعبۂ زندگی میں تہذیب و شائستگی اور اعلیٰ اخلاقی اقدار و روایات کو جنم دیا، اس طرح سے استئذان کے شعبے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ جو ہیں اصول مقرر کیے۔ اسلام سے قبل جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اسلام کا کوئی رواج نہیں تھا، نہ ہی کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت دینا ضروری تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد آواز دیتے کہ میں آ گیا ہوں، یہ بات گھر والوں کو انتہائی ناگوار گزرتی، تو اسلام میں اجازت طلب کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے آیات نازل ہوئیں۔ اور پھر اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اجازت جو ہے وہ طلب کی جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا، میں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی اور مجھے اجازت نہ ملی تو میں لوٹ گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کھڑے کیوں نہیں رہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی تھی اور اجازت نہیں ملی اور میں لوٹ گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے، اسے چاہیے کہ وہ واپس لوٹ جائے۔
انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر یہ کہا تم اس حدیث کی صحت پر گواہی پیش کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم تمہارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ جو سب سے چھوٹا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہی سب سے چھوٹا تھا، میں ان کے ساتھ گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ 3 بار اجازت لینے میں اسلام نے کس حکمت کو مد نظر رکھا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 بار کی اجازت اس لیے ہے کہ پہلے دفعہ گھر والے معلوم کر لیں کہ فلاں شخص آیا ہے، دوسری دفعہ سلام کہنے سے وہ سنبھل جائیں، ہوشیار ہو جائیں، تیسری دفعہ وہ ان سے اندر آنے یا آنے کا فیصلہ دیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام کہا، وہ خاموشی سے آپ کے سلام کا جواب دے دیتے لیکن باہر نہ آتے اور نہ ہی کوئی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو پیچھے بھاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سلام کے باوجود نہ بولنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ تم پر سلامتی ہو، میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ مرتبہ لینا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ والوں کو خود بلایا اور جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے، لیکن اس سلسلے میں تفصیل ہے کہ اگر وہ شخص پیغام لے جانے والے کے ساتھ ہی آ جاتے تو قاصد کے ساتھ ہی آ جانا اس کی اجازت سمجھی جائے گی، لیکن اگر بعد میں الگ طور پر آیا تو اجازت لے کر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک عورت نے مجھ سے اجازت مانگی، تب وہ داخل ہوئی۔ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر آپ کے گھر میں داخل ہوتی۔ حضرت زینب بنت حجش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئیں تو انہوں نے بھی اجازت لی، گویا ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں اور رہائش الگ الگ ہو تو ایک بیوی اجازت لے کر دوسری کے پاس جائے۔ اس میں بہت سی معاشرتی مصلحتیں ہیں اور کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ ماؤں بہنوں کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کرنا اجازت مانگنا، اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے گھر میں میری 3 یتیم بہنیں ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور میں ان کی کفالت کرتا ہوں، کیا مجھے ان کے پاس جاتے وقت اجازت کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا ضرور اجازت لیا کرو۔ کیا تمہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنی ماؤں بہنوں کے پاس بھی جانا ہو تو اجازت طلب کیا کرو۔ کیا مجھے ان کے پاس جانے وقت اجازت کی ضرورت ہے؟ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور اجازت لیا کرو، میں نے کسی سہولت کی توقع پر 2 بار یہی سوال کیا، آپ نے جواب دیا کہ کیا تم انہیں پردے کے بغیر دیکھنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، تو فرمایا پھر ضرور اجازت مانگا کرو، لیکن میں نے پھر یہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کا حکم مانو گے یا نہیں؟ اپنے ذاتی گھروں میں بغیر اطلاع کے داخل ہونا۔ عطا بن ابی رباح سے پوچھا گیا کہ اپنی بیوی کے پاس بھی اجازت کے بغیر نہ جائے تو انہوں نے کہا یہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اجازت کا مقام نہیں، البتہ بغیر اطلاع کے نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ چاہتی ہو کہ خاوند بھی اسے اس حال میں نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بتاتی ہیں کہ میرے خاوند جب گھر میں داخل ہوتے تو کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اطلاع کر دیتے، کبھی باہر کھنکھنا رہے ہوتے اور کبھی باہر کسی سے باتیں کرنے لگتے۔ اپنے گھر میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی ہمسایہ عورت یا مہمان عورت ہو تو اسے ساس دلا کر اپنے گھر میں داخل ہونے کو مستحب سمجھا گیا ہے۔ دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہوا جائے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو اس کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ ایک طرف کھڑے ہو کر بلند آواز سے السلام علیکم کہتے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی
کہ اجازت کی ضرورت اس لیے ہے کہ گھر کے اندر نگاہ پڑے۔ اگر سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگی ہے تو پھر اجازت کا کیا معنی ہے؟ گھر کے اندر نگاہ نہ پڑے، اگر سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگی ہے تو پھر اجازت کا کیا مطلب؟ اس لیے ایک طرف ہو کر اجازت طلب کیا کرو۔ اجازت نہ ملے تو برا محسوس نہ کیا جائے، بلکہ اس کو کسی کی مجبوری سمجھی جائے اور مثبت انداز سے اس بات کو لیا جائے، آنے والے کا احترام کیا جائے۔ دوسری جانب اجازت نہ دینا، ملاقات کا موقع نہ دینا بھی سخت اور دکھی الفاظ سے نہ ہو، بلکہ دوسرے کے آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اچھے الفاظ سے اس کے آنے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی عزت افزائی کی جائے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اندر ہی سے ٹکا سا جواب دینے کی بجائے باہر آ کر مناسب الفاظ سے معذرت کی جائے اور آئندہ ملاقات کی خواہش ظاہر کی جائے، اور جھوٹ مت بولا جائے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے یا وہ سو رہا ہے۔ اگر گھر والے ملاقاتی سے نہ ملنا چاہیں تو وہ معذرت کر سکتے ہیں۔ تاہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل یہی تھا کہ کسی آنے والے کو واپس جانے کو نہیں کہتے تھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض مہاجرین اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ ان کی پوری زندگی آیت کے اس حصے پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا کہ کوئی ملنے سے معذرت کر دے تو ہم واپس آ جائیں، یعنی کوئی ملنے سے معذرت کرتا ہی نہیں تھا۔ اب استئذان سے متعلق متفرق مسائل جو ہیں آئندہ انشاءاللہ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کہ جو سلیبس میں جو آپ کو بک ریکمنڈ کی گئی ہے، اس کے علاوہ آپ حافظ ادریس اور ڈاکٹر حلیل کی جو بک ہے اس کی بھی اسٹڈی کریں، اور جب اپنا لیکچر تیار کریں تو ان میں سے کوئی بھی بک جو ہے اپنے ساتھ جو ہے اس کو رکھیں۔ ان دونوں بکس سے جو ہے ملا کے لیکچر جو ہے تیار کریں تو آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔